يا رب فاقبل صومنا وأعده عاما بعد عام يا رب صل على الذي فاقت محا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں. یہ بات بالکل روشن اور واضح ہے اس طرح کہ جیسے سورج واضح اور روشن ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن مجید کے بغیر انسان کی ہدایت ممکن نہیں ہے، اور انسان جب ہدایت یافتہ نہ ہو تو اس کی ترقی، اس کا عروج وہ ممکن نہیں رہتا. اور مسلمان کے لیے تو یہ چیز اس طرح ضروری ہے جیسے جسم کے لیے روح ضروری ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے بیان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو ہدایت ہے متقین کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے یہ قرآن مجید جو کتاب ہے وہ ہدایت ہے. ہدایت کے بغیر انسان کامل نہیں ہو سکتا. ترقی اور عروج وہ تو بعد کی بات ہے، انسانیت وہ کامل نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے 23 برس کا جو ایک تبلیغ کا سلسلہ تھا وہ سر انجام دینے کے بعد رحلت فرما کر گئے تو 10 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمان حکومت کر رہے تھے. مسلمانوں کے کنٹرول کے اندر اتنی سرزمین تھی 23 سالوں کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سلسلہ کس چیز سے شروع کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن مجید کے ساتھ شروع کیا. اندھیروں میں ڈوبی ہوئی قوم کو عروج اور بلندیوں کی سر بلندی پر پہنچایا. یہ قرآن مجید کے ساتھ تھا. اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے جب انہوں نے دل و جان سے اس کو اپنایا تو حقیقت بات ہے کہ انہوں نے جس قدر، تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جس قدر عروج انہوں نے پایا اس قرآن مجید کے ساتھ کسی اور قوم نے نہیں پایا. کوئی مثال تاریخ میں ایسی نہیں ملتی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کے ساتھ قومیں ترقی اور بلندی کو پہنچتی ہیں اور اسی کے ساتھ زوال پذیر اور ذلت اور رسوائی کی طرف بھی جاتی ہیں. جب اس کو اپنا لیا جائے تو عروج ہے، جب چھوڑ دیا جائے تو ذلت اور رسوائی ہے. ہم جتنے ذہن لڑائیں، ہم جتنے بڑے ذہین فتیل لوگ بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ ہمارے معاشرے کے حالات کو بہتر کریں، ان کے اوپر سوچیں، اصول بنائیں، قوانین بنائیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، زمین اوپر نیچے کر دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک قرآن مجید وہ اس طرح ہماری زندگی میں شامل نہیں ہوتا جس طرح جسم کے ساتھ روح شامل ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. جو مرضی آپ کر لیں، اللہ رب العزت کا قانون ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ہم ذہین و فتین لوگوں کے قوانین کے اوپر بیٹھ جائیں؟ وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس انسان کو بنایا، ہم اس کے قانون کو چھوڑ کر اپنے قانون کو نافذ کر کے سمجھیں کہ معاشرہ ترقی بھی کرے، معاشرے کے اندر امن بھی ہو، خوشحالی بھی ہو، سب کچھ ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے. آج ہمیں نوجوانوں کو، اپنی نئی نسلوں کو قرآن مجید اس طرح، قرآن مجید کی عادت اس طرح ڈالنی ہے جیسے کھانے کی عادت ڈالنی. پیدا ہوتے ہی بچے کو قرآن مجید کی عادت اس طرح ڈالے جس طرح کھانے کی عادت ڈالی جاتی ہے. تو قرآن مجید کے ذریعے ہدایت یافتہ انسان جتنا مفید معاشرے کے لیے ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آج ہم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت جو اللہ سے جو شکوہ ہوگا قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا تھا، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی. قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ضلالت ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں زمانہ بدل گیا ہے، بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، تو یہ ساری ایک ڈھونگ ہے، یہ سارے شکوے ہیں، یہ ساری شکایتیں ہیں. اصل جو چیز ہے علامہ اقبال کہتے ہیں خار از محجوری قرآن شدی، قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور پستی اور گہرائی میں گرنا ہے، اور کوئی وجہ نہیں. قرآن مجید کو اپنی نئی نسلوں اور خود بھی اس طرح لازم قرار دیں، چاہے دن میں ایک آیت پڑھیں،
2 پڑھے, 10 پڑھے, آدھا پارا پڑھے, پورا پارا پڑھے, لیکن ایک سٹیپ کو چھوڑ کر اب اگلے سٹیپ کی طرف بھی جائیں کہ صرف پڑھے نہیں, قرآن مجید کو سمجھ کر اس کو عملی طور پر اپنانے کی طرف قدم بڑھائیں, خود بھی اور نئی نسلوں کو بھی. جب تک یہ قرآن مجید کی تعلیم میں ترقی نہیں ہوگی, ہم ہر چیز میں ترقی کرنے کو پسند کرتے ہیں لیکن قرآن مجید کو صرف پڑھنے تک محدود رکھنے کو پسند کرتے ہیں. کس قدر چھوٹا دماغ ہے آج کے مسلمان کا اور آج کے انسان کا کہ ہر چیز میں ترقی چاہتا ہے. اس قرآن مجید, یہ جو کتاب ہے, یہ جو اللہ کا قانون ہے, یہ جو اللہ کا انسان کو بتایا ہوا اصول ہے, اس میں ہم ترقی نہیں چاہتے. اس میں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھیں, جتنی دیر چاہے پڑھیں, جب تک دل چاہے گا پڑھیں گے, پھر اس کو بند کر دیں. اس کو سیکھنا, اس کے اندر کیا گہرے نکات ہیں ان کو نکالنا, ان کو سمجھنا, اس سے کس قدر ہم دور ہیں اور کس قدر ہم محدود ہیں, اس بات پر غور کریں. خود کو اور نئی نسلوں کو جب تک اس ہدایت دینے والی کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, سیدھی ڈائریکشن کی بھی ہدایت یہی کتاب دیتی ہے, جب تک اس کو ہم اپنائیں گے نہیں, دل و جان سے پکڑیں گے نہیں, تو یہ کام ہونے والا نہیں اور امن خوشحال معاشرہ قائم ہونے والا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.